عرب کی، لیکن روس نے لیکن اسرائیل نے حملہ کیا تو 25 میل کا ٹکڑا ہے، تو اسے نکال کے خلافت عثمانیہ کے سائے سے نکال کر اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا۔ بہرحال تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہودی لوگ ہفتے کے دن، جو عبادت کا دن تھا، مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ شکار نہ کیا کرو، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے تھے۔ جب بہت زیادہ سمجھایا بجھایا گیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سمندر کے اندر انہوں نے راستہ بنا کے اندر پانی لایا ہوا ہے، خلیج بنائی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس طرح ایک تالاب بنا لیے اور ہفتے کے دن ان کے دروازے کھول دیا کرتے تھے، آگے جو پٹ لگائے ہوئے تھے، پانی اندر آ جاتا تھا، اور بعد ازاں اس دروازے کو بند کر دیتے تھے مچھلیوں کا، جب مچھلیاں سب اندر آ جاتی، اور اگلے دن انہیں پھر نکال کے تو کھایا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے۔ ایک ہیلا کیا، ہیلا جو شرعی حدود کو توڑنے کے لیے ہو، یا کسی کی حق تلفی جس سے ہوتی ہو، ایسا ہیلا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہیلے سے منع کیا، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیے۔ تو یہ وہ ایلا اور الات نامی جگہ ہے جس پر آج کل عملاً اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ اللہ کا غضب نازل ہوا تھا لوگوں کے اوپر، اور جو لوگ بندر اور خنزیر بنے تھے ان کی نسلیں ختم ہو گئی تھیں، آج وہ دنیا میں باقی نہیں ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہی خلیج ہی کے کنارے ایک قول کے مطابق وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی تھی، اور
پھر انہوں نے سفر کیا تھا. تو راجے یہ ہے کہ جو اگلا حصہ ہے نا بحیرہ روم، جس کشتی میں بیٹھ کے گئے تھے وہ بحیرہ روم میں تھی. یہ دیکھیں سوئز کی خلیج ہے اور یہ ایلات ہے. تو اس سے وہ چلتے ہوئے یہ جو پورٹ سعید لکھا ہوا ہے اس جانب کو گئے تھے اور یہاں سے کشتی میں بیٹھے تھے. اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ آگے ہے ہسپانیہ. تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہاں کا بادشاہ تھا جس کے بندے اس سمندر میں چلتے پھرتے تھے اور کشتیوں کو جو اچھی لگتی تھی لے لیتے تھے، بگاڑ لیتے تھے اور انہیں استعمال کیا کرتے تھے. تو موسیٰ اور خضر کی ملاقات اسی علاقے میں ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تھے مصر سے. تو یہ دیکھیے گا یہ مصر ہے. یہاں سے نکلے تھے تو یہ نہر سوئز پہ پہنچے تھے. نہر سوئز پہ آپ جانا وہ چاہتے تھے دوسری جانب ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے اور دیکھا تو آگے نہر سوئز ہے. اور کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دریا پہ یعنی سمندر پہ لاٹھی ماریں، اللہ تعالیٰ راستے بنا دیں گے. چنانچہ اسی نہر سوئز میں راستے بنے تھے.
لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشہور یہ ہے کہ یہ جو طیب اسم جگہ ہے یہ حقل حمیزہ، بس اس کے آگے پیچھے کہیں، مشہور یہ ہے کہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پار کیا تھا، لیکن بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس سے پیچھے نہر سوئز بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پیچھے سے نکلے تھے، کہاں سے؟ یہ دریائے نیل جو گزر ہے نا، اس دریائے نیل کے کنارے سے کہیں چلے تھے، اور بظاہر یہ علاقہ پار کر کے یہ آگے نہر سوئز ہی آتی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ ٹکراؤ ہوا تھا، اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے رستے بنائے تھے اور فرعون کو غرق کیا تھا، موسیٰ کو پار کیا تھا۔ اور پھر وادی تیہ بھی جو ہے وہ ان دو علاقوں کے درمیان میں ہے، یہ جو سوئز کی خلیج ہے اور خلیج عقبہ ہے، ان کے درمیان کا یہ علاقہ ہے جو وادی تیہ ہے۔ تاہم یہ جو جگہ ہے نا، اچھا جی طیب اسم یہ نظر آ گیا جی سامنے، یہ ہے طیب اسم، یہ مقنا جگہ ہے، یہ مقنا جگہ کے قریب یہ عیون مقنا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ مشہور ہے کہ یہ 12 چشمے ہیں، 12 چشمے تو ہیں لیکن ہم نے دیکھے، اور مشہور لوگوں میں کہ یہ موسیٰ کے وہ چشمے ہیں، 12 چشمے جو بنی اسرائیل کے لیے نکلے تھے، لیکن بظاہر یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چشمے تو نکلے تھے پتھر سے، اور یہ چشمے سب زمین کے اندر ہیں، پتھر میں نہیں ہیں۔ تو بظاہر وہ چشمے جو ہیں وہ اسی مصر کے اس علاقے میں ہی ہے، یہ جو درمیانی علاقہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں 7 اردن ہے، اور اردن میں یہ آپ کو شہر دکھائی دے رہا ہے عمان۔ یہ شہر ہزاروں سال پرانا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتی ہے، اور اس کو قدیم زمانے میں بلقا کہا جاتا تھا، رومی سلطنت کا ایک ڈویژن مقام تھا، اور صدر مقام کو عمان کہتا تھا، امان البلقا بھی کہہ دیتے تھے، اور حدیث میں بھی یہی نام آیا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اردن کی سیر کے لیے جائیں گے، جب ہم تبوک گئے تو تبوک سے واپسی پہ ہم نے اس کا پروگرام بنایا تھا سارا، لیکن اتفاق سے ہمارے بھی ویزے لگ رہے تھے کہ کرونا آ گیا، اور ہمارا یہ سفر کرونا کی نظر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ممکن کیا تو انشاءاللہ آئندہ اس علاقے کا سفر کرنا ہے۔ تو یہ اردن کا علاقہ نبیوں کی سرزمین ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ لوط علیہ السلام جس خطے میں آئے ہیں وہ آج اردن ہی کے اندر ہے۔
تو یہ میں نے آپ کو کچھ تعارف کروا دیا ہے. اب ہلکا پھلکا تعارف 2-4 نشستیں انشاءاللہ مزید ہوں گی، بس جس میں ہم ایک تو قرآن پاک کے جو 8 گروہ ہیں ان کا میں کچھ کا ذکر ہو چکا ہے، کچھ کا ذکر مزید عرض کروں گا، جن میں اصحاب کہف ہیں، اصحاب الرس ہیں، اصحاب الجنہ کا ذکر باقی ہے، اصحاب القریہ، اصحاب الاخدود، اصحاب الفیل، اصحاب الایکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 قومیں قرآن کی، قوم سبا اور قوم تبع، اور اس کے ساتھ ساتھ ذوالقرنین، یاجوج ماجوج، ان کا تو کچھ تذکرہ میں کر چکا ہوں پہلے. یہ 2-3 نشستیں ہوں گی ممکن ہے، بس اس کے بعد پھر یہ انبیاء کا بیان مکمل ہو جائے گا. پھر ہم انشاءاللہ العزیز 1-2 نشستیں نقشہ خوانی پہ کریں گے، دنیا کے نقشے کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کیسے کیسے سمجھی جاتی ہیں اور ان کی کیا تفاصیل ہیں. تو اللہ نے کیا تو انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے میں ہم اپنا نصاب مکمل کر لیں گے. اور یہ چیزیں آپ حضرات کو پڑھا دی گئی ہیں. اب یہ کتاب چھپی ہوئی ہے آپ کے سامنے، آپ نے ممکن ہے منگوا لی ہوگی، نہیں منگوائی تو آئندہ بھی منگوا سکتے ہیں. اور جب اسے آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جغرافیہ سمجھنا اور اس سے استفادہ کرنا آسان ہو جائے گا. آپ پھر زندگی بھر یہ پڑھتے بھی رہیں اور پڑھاتے بھی رہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. هذا المرام بهذا القدر نكتفي اليوم لله الحمد لله.